السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ویکلی فار کاسٹ آف گولڈ XAUSD. سو سب سے پہلے ہم پریویس ویک کے لیول ڈسکس کریں گے. دیکھیں گے کہ یار پریویس ویک پہ جو ہم لیول ہم نے ڈسکس کی تھی کیا وہ افیکٹیبل تھی یا مارکیٹ نے رسپیکٹ دیا تھا یا نہیں. تو یہ ہماری پریویس فورکاسٹ ہے. دیکھیے ہم نے بائنگ کی ڈائریکشن دی تھی کہ یار مارکیٹ جو ہے نا وہ کنفرمیشن کے ساتھ آپ لوگوں نے بائنگ کرنا ہے، اور اس کے بعد 50 تک بائنگ، اور اس کے بعد 60 اور 70 کے درمیان آپ لوگوں نے سیلنگ کی کنفرمیشن ڈھونڈ کے سیلنگ کرنی ہے. تو ایز یو کین سی، اور یہ دیکھیں تو بہت ساری رائٹنگ یہاں پہ ہے. تو مارکیٹ نے نیچے 2400 کے لیول سے بائنگ سٹارٹ، اور تقریباً جو ہماری ٹارگٹ تھی 50 کی تو وہ کمپلیٹ ہو گئی. اور اس کے بعد کنفرمیشن دے کے مارکیٹ نے 60 کے ایریا سے 63 کے ایریا سے اچھی خاصی سیلنگ میں 200 پپس جو ہے نا دی تھی. ہم نے VIP میں سیٹ اپ وغیرہ شیئر کیا تھا. تو VIP کی جو کرائٹیریا ہے وہ صرف IB کا جو لنک ہے وہ آپ نے ایکسنیس پہ بنانا ہے اکاؤنٹ کی، تو آپ کو VIP پہ ایکسیس مل جائے گا. اچھا، تو سب سے پہلے یہ تو ہو گیا پریویس ویک، اور اب ہم آتے ہیں بھائی کہ نیوز کون کون سے ہیں اس ویک میں. تو اس ویک میں 6 کو کچھ بڑی نیوز نہیں ہے. 7 کو PMI جاب اوپننگ اچھے ہائی امپیکٹ نیوز ہے. 7 جنوری ADP نیوز اینڈ امپلائمنٹ، اور FOMC مائنیوٹ. اور اس کے بعد فرائیڈے کو نان فارم پیرول، ون آف دا بگیسٹ نیوز آف دی منتھ، اور یہ سال کی پہلی NPO کی، تو یہ اچھی خاصی افیکٹیو ہوگی مارکیٹ کو. اچھا، تو دیکھیں ہم نے یہ لیول جو ہے نا وہ ڈسکس کی تھی. وہ لیول تھی یہ لیول، ٹھیک ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ یا مارکیٹ یہاں سے ریورسل لے گی، یا اوپر والا لیول جو 70 سے لے کے 75 78 کا جو لیول ہے. تو مارکیٹ نے نیچے والے لیول کو رسپیکٹ دیا، یہاں پہ کنفرمیشن دی، اور کنفرمیشن دینے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں سے سیلنگ کی، اور 200 پپس فرائیڈے کو اچھا خاصا سیلنگ ہو کے 200 پپس مارکیٹ نے سیلنگ میں دے دی. تو اب مزید کیا ایکسپیکٹیشن ہے، نیکسٹ کیا ہم دیکھیں گے. تو دیکھیں H4 کو میں اوپر میں نے بہت جو ہے نا رائٹنگ کی ہے. اچھا، H4 میں دیکھتے ہوئے سٹرکچر سیل میں ہے، ٹھیک ہے. جو ٹرینڈ ہے وہ سیل میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی ٹائم فریم میں بھی سیل ہے. تو آپ نے چھوٹے ٹائم فریموں کے ساتھ ساتھ اپنی بڑی ٹائم فریم کا جو بیاس ہے، جو ٹرینڈ ہے، وہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بھئی ڈیلی پہ کیا چل رہا ہے، اس کے بعد H4 پہ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ڈیلی سیل ہوتا ہے، H4 میں بائی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے M15 کی کنفرمیشن لے کے اس ڈائریکشن پہ جانے پر، جب آپ کو پتہ ہے کہ H4 جو ہے نا وہ بائی میں ہے، تو آپ نے M15 میں شارٹ ٹرم کے لیے سیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ لوگوں کو اگر پتہ ہو کہ ڈیلی سیل میں ہے، تو آپ نے H4 کے حساب سے تو بائی کرنا ہے، پر زیادہ ہولڈنگ نہیں کرنا، چونکہ وہاں پہ بڑا ٹائم فریم آ جاتا ہے، وہ مارکیٹ کو اسٹرکچر کو بریک کرتا ہے، جو چھوٹا ٹائم فریم اسٹرکچر ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے، اسی حساب سے اب دیکھیں ڈیلی سیل ہے، اس کے ساتھ ڈیلی کو بھی دیکھتے ہیں. ڈیلی نارمل ہم ڈیلی اور H4 M15 یہ دیکھتے ہیں نا. تو دیکھیں ڈیلی میں اچھا خاصا کینڈل جو ہے نا بنا ہے، اتنا زبردست قسم کا جو ہے نا کینڈل بنا ہے. اور دیکھیں یہ ساری وہ بھی اس رینج کو لے کے یار بہت جو ہے نا، یہ ایک فیوریٹ سیٹ اپ ہے میرا، کہ مارکیٹ جو ہے نا وہ یہ لیتا ہے. یہ جب نہیں کرتا تو پھر مجھے مزہ بھی نہیں آتا کہ یار مارکیٹ کیا کر رہا ہے، الگوریتم کیا کر رہا ہے. تو یہ الگوریتم جو ہے نا اس طرح آلریڈی کوڈڈ ہوتا ہے. الگوریتم پہ کچھ علیحدہ جو ہے نا کلاس لے لیں گے، ایک جو ہے نا ایک ویڈیوز پہ ریکارڈ کر لیں گے. الگوریتم یہ چیز ہے کہ یہاں پہ ہر ٹائم یہاں پہ اسمارٹ منی نہیں بیٹھتی
کہ وہ جو ہے نا مارکیٹ کو ہائی لو اور زون وغیرہ پہ شفٹ کرتی ہے، لیکوڈیٹی لیتی ہے. نہیں، الگوریتم ایسا چیز ہے کہ وہ اس میں یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ لیکوڈیٹی، وہ جو ہے نا لیکوڈیٹی بناتا ہے. جو لیکوڈیٹی زون ہوتا ہے، لیکوڈیٹی پولز ہوتے ہیں، لیکوڈیٹی جگہ ہوتے ہیں، اس کو پہلے لیکوڈیٹی بناتی ہے اور اس کے بعد پھر لیکوڈیٹی گریب کرتی ہے. میک لیکوڈیٹی اینڈ دین گریب لیکوڈیٹی. تو یہ الگوریتم ایسے جو ہے نا وہ چلتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ میں سمپل ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. اب اس چارٹ میں نے یہ چیزیں زیادہ جو ہے نا ڈرا کی آلریڈی. مارکیٹ اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد مارکیٹ یہاں رینجنگ. تو رینجنگ کی وجہ سے مارکیٹ نے لیکوڈیٹی کریٹ کی. وہ لیکوڈیٹی یہاں پہ بھی کریٹ، اس کے بعد اوپر بھی کریٹ، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نیچے بھی کریٹ، اوپر بھی کریٹ. چلو ہم اس کو سمپل لائن کے ساتھ کرتے ہیں. یہ مارکیٹ نے خود یہ چیز کریٹ کیا. اس کے بعد پہلے لیکوڈیٹی آپ سائڈ کو گریب کی، پھر نیچے سائڈ کو گریب کی، پھر اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا بہت رینج کیا تو یہاں پہ لیکوڈیٹی جنریٹ ہو گئی. تو اب اس کو جو ہے نا مارکیٹ نے گریب کی. تو یہ الگوریتم، جب آپ کو الگوریتم کی سمجھ آ جائے گی تو پھر مارکیٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یار اب کیا ہوگا. اب مارکیٹ جو ہے نا جو ٹرینڈ کی بات کرے تو وہ سیل ہے. سیل، آئی ایم ایکسپیکٹنگ سیل، بگ سیل، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی نیچے کا سیل. اچھا یہ ڈیلی ٹائم فریم، ڈیلی ٹائم فریم کی کینڈل کی بات کر رہا تھا. تو یہ ڈیلی ٹائم فریم میں اچھا خاصا ریجیکشن بڑی وک کے ساتھ کینڈل بن گیا ہے. تو اسٹل آئی ایم ایکسپیکٹنگ بیئرش. H4 میں دیکھے، H4 میں بھی سیل ہے، ٹھیک ہے، H4 میں بھی سیل ہے. اس کے ساتھ ساتھ H4 میں کیسے سیل ہے؟ H4 میں بھی سیل ہے چونکہ H4 میں رینج تھا اور رینج میں اتنا اسٹرکچر فالو نہیں کرتا. اور باقی لیکوڈیٹی ہو گئی. اب یہاں پہ چھوٹے ٹائم فریم پہ ڈیپینڈ ہے کہ یار وہ کس ڈائریکشن پہ چلتا ہے. H4 جو ہے نا زیادہ وہ کلیئر نہیں ہے چونکہ H4 میں رینج ہے. H4 میں جب تک رینج سے باہر نہیں نکلے گا تو ہمیں کلیئر ڈائریکشن نہیں ملے گا. M30 میں جو حالات واقعات ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ جو ریڈ لائن میں نے ڈرا کیا ہے، ٹھیک ہے، جب تک مارکیٹ اس لائن سے نیچے ہے سو آئی ایم ایکسپیکٹنگ سیل. اب یہ زون بڑا بہت زیادہ آیا چونکہ اب مارکیٹ ہے بھائی 40 پہ اور یہ 60 کا لیول ہے. تو یہ تو بیچ میں 200 پپس ہو گئے نا. تو اب کلیئر اس لیے نہیں ہے کہ یار یہاں پہ کوئی مارکیٹ نے اچھا اسٹرکچر نہیں بنایا، کلیئر اسٹرکچر نہیں بنایا یہاں پہ مارکیٹ نے. یہ ایک اگریسیو سچویشن میں فرائیڈے کو اگریسیو ہوتی ہے مارکیٹ. تو ایسے اگریسیولی مارکیٹ آ گئی تھی. اب جو اس سے بھی چھوٹا یا زوم کر کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ لیول بن رہا ہے ابھی فی الحال. مطلب مارکیٹ اوپن ہوتی ہی اس لیول سے بھی ڈراپ ہو سکتی ہے، اس لیول سے ڈائریکٹ بھی ڈراپ ہو سکتی ہے اگر ہوتی ہے. مطلب یہ بھی پاسبل ہے. اگر اس سے نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی ہے کہ یار یہاں پہ کچھ واضح طور پر اسٹرکچر بنائی اور اس کے بعد نیچے آ جائے. اور مین لیول جو ہے نا ٹاپ کا لیول وہ 60 کا ہے. تو یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے. باقی ہاں اگر یہ لیول بریک ہو جاتا ہے، یہ جو لیول ہے، مارکیٹ ہے ایک ہفتہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پر یہ لیول جو ہے نا، یہ جو چھوٹے چھوٹے لیولز ہیں یہ منڈے کو ہی صرف جو ہے نا ویلڈ ہوں گے. اس کے بعد تو مارکیٹ تو پھر چینج ہوتا ہے اسٹرکچر اور وہ چیزیں. تو اگر مارکیٹ اس کو اتنی اگریسیولی کچھ وجہ ہے، اگر ان وجہ کے ساتھ مارکیٹ اس کو بریک کر جاتی ہے تو پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ مارکیٹ اپنے ایکسٹریم والی زون تک چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو یہ بھی پاسبل ہے اور وہاں سے اگین پھر جو ہے نا سیل کی کنفرمیشن لے کے وہ بھی زون ہے تھا، یہ بھی زون ہے، یہاں سے ریجیکشن لیا تو اس لیے ہم ابھی سیل میں ہیں. اگر اس کو بریک کیا تو اوپر والا زون بھی ٹچ ہو سکتا ہے، پر یہ اس کیس میں ہے جب تک مارکیٹ اس کو بریک کرے گا. تو اس سے نیچے ہے دین دیر از نو چانس آف بائی.
اب کیا وجہ ہے جو میں بائی کا بول رہا تھا کہ بھئی بائی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ وجہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ جو ہے نا وہ تقریباً 15-20 دن رہتے ہیں، 15 دن ٹرمپ کے آنے تک، ٹھیک ہے. تو 15 دن میں بائیڈن کچھ غلط بھی کر سکتا ہے. جو امریکہ کا گورنمنٹ ہے وہ ایران پہ اٹیک اور وہ چیزیں جیو پولیٹیکل، باقی ٹرمپ کے بعد تو جنگ وغیرہ سمجھتے ہیں کہ یار سٹاپ ہو جائے گا، وہ اتنا جنگ کے حق میں نہیں ہے. باقی دوسری چیز جو گوڑ کو بلش کر سکتی ہے، یہ رسک ہے نا، وہ ڈسکس کریں گے. باقی ٹیکنیکلی تو سیل ہے ابھی، وہ ہے سیزنل امپیکٹ، ٹھیک ہے، سیزنل امپیکٹ. اور چونکہ امریکہ میں سردی بہت ہو گئی ہے اور بزنس وغیرہ جو ہے نا وہ آف ہے، تو اس وجہ سے بھی سیف ہیون گولڈ بائی ہو سکتا ہے. اور تیسری وجہ جو ہے نا، یہ ایک نیو آ گئی ہے، تو سوری، وہ یہ ہے کہ یار چائنا میں ایک وائرس جو ہے نا آ گیا ہے، جو کووڈ-19 جیسا لوگ کہہ رہے کہ ویسا ہے. تو اگر یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اور اسپریڈ ہو جاتا ہے، تو یہ ویسے ایکسیپشنل کیس ہے، ابھی کچھ نہیں ہے اس میں. باقی ٹیکنیکلی سیل، ٹھیک ہے، جب تک اس لیول سے نیچے ہے. اور H4 اور ڈیری تو سیل ہی سیل ہے. تو یہی کنڈیشن ہے. باقی میں نے سگنل یہاں سے دیا تھا، جو میں نے ٹک ٹاک پہ دیا تھا، ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ بھی دیا تھا، پبلکلی کمیونٹی میں بھی دیا تھا، VIP میں بھی دیا تھا کہ بھئی یہاں سے آپ لوگوں نے کنفرمیشن لے کے سیل. باقی کنفرمیشن وہ شو کرنا، وہ میں صرف VIP میں شو کر رہا ہوں، چونکہ پبلکلی کیوں کروں بھئی، کوئی بندہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو تب، ٹھیک ہے. باقی ٹک ٹاک اور وہ چیزوں پہ پبلکلی ایک سگنل دیا تھا، جو کہ اس زون سے تقریباً 200 پپس جو ہے نا پروفٹ میں ہے. سو دیٹس اٹ.